السلام علیکم. آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں حاضر ہوں ایک نئی بک سمری کے ساتھ, اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے پاکستان میں, لیکن اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی, اور وہ ہے اقلیتوں کے حقوق, مائنورٹی رائٹس. پاکستان کے اندر بہت زیادہ مائنورٹی رہتی ہیں, ڈفرینٹ ریلیجیس مائنورٹیز رہتی ہیں, ہندوز, سکھس, کرسچنس, جینس. اس کے علاوہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی ڈفرینٹ ریلیجیس مائنورٹیز ہیں, اور اس قسم کی اور بھی جس طرح مسلمانوں کے اندر ہیں, شیعہ ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. تو بہت ساری مائنورٹیز رہتی ہیں, احمدیز بھی ہیں. تو ان سب مائنورٹیز کے حقوق کے بارے میں, ان کے حالات کے بارے میں پاکستان کے اندر بات نہیں کی جاتی. کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر 50 لاکھ ہندو رہتے ہیں, اور جب ہندو بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے تو اس کو کریکولم کے اندر بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا کیونکہ ہندو مسلمانوں کے دشمن تھے, جبکہ وہ ہندو ایک پاکستانی ہوتا ہے. تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک میرے خلاف ہے یا میں اس ملک کے خلاف ہوں یا ہو کیا رہا ہے. تو یہی جو فیٹ ہے وہ ایک پورے پاکستان کی جتنے بھی ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کی ہے. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کیا ہو رہا ہے, ان کا قصور کیا ہے اور ان کا فیوچر کیا ہے. تو اس کے اوپر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اہم کتاب ہے, پیوریفائنگ دی لینڈ آف پیور, ہسٹری آف ریلیجیس مائنورٹیز ان پاکستان. یہ کتاب 2017 میں پبلش ہوئی, اور اس کی جو آتھر ہیں وہ ہیں فرحان ناز اصفہانی. وہ MA رہ چکی ہیں, سندھ سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ وہ پولیٹیشین ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, اور 2012 کے اندر ٹاپ 100 گلوبل تھنکرز کے اندر جو ہے ان کو شامل کیا گیا تھا. تو ان کا جو ورک ہے اس معاملے میں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس کو پڑھیں. تو اس کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ ڈسکس کرتی ہیں, وہ پاکستان کی جو اسٹیٹ کی نیچر ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرتی ہیں, اور وہ جاتی ہیں 1947 سے پہلے, کہ جب یہاں پہ جو ہے وہ لوگ پیسفلی رہ رہے تھے, اور 1947 کے اندر پاکستان بنا. اور پھر قائد اعظم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کس طرح, وہ خود ایک سیکولر آدمی تھے, اور انہوں نے پاکستان بننے کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان سب کا ہے, لیکن 1948 ہی کے اندر ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن آ گیا, جس کے اندر جو ہے وہ مذہب کو پاکستان کے ایک آئین کے اندر شامل کر دیا. جس سے نقصان یہ ہوا کہ جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, اتنے پاکستانی جتنے میں اور آپ ہیں, لیکن ان کے حقوق جو ہے وہ ایکول سٹیزن کے طور پر وہ سلب ہو گئے. جبکہ قائد اعظم نے جو ہے وہ اپنے فرسٹ جو کیبنٹ تھی اس کے اندر بہت سارے نان مسلم سے یا مائنورٹیز تھے, ان کے منسٹرز کو شامل کیا گیا. سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے وزیر قانون تھے وہ ایک احمدی تھے, جو گندر ناتھ منڈل تھے, اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تو وہ ایک انکلوزیو اور ایک ایسا پاکستان, ایک ایسا ملک, ایک ایسی سیاست بنانا چاہتے تھے, ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے جس کے اندر سب کی جگہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ کے بعد اور جو اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ان کے ویژن کو بالکل بٹرے کر دیا, اور مائنورٹیز کو بالکل سائڈ لائن کیا گیا. 1953 کے اندر اینٹی احمدی رائٹس ہوئے پورے پاکستان کے اندر, جس کے اندر 2000 احمدی پاکستانی مارے گئے. آپ ان سے مذہبی طور پر اختلاف رکھیں یا اتفاق رکھیں, لیکن ان کو ایز اے پاکستانی زندہ رہنے کا, اپنی زندگی گزارنے کا ہر آئینی حق حاصل ہے, اور ان کا یہ حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے انفارچونیٹلی ساری مائنورٹیز کی طرح اور اسپیشلی ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا. تو 1953 کی اینٹی احمدی رائٹس ہوئے. اس کے علاوہ وہ لکھتی ہیں فرسٹ چیپٹرز میں کہ کس طرح جو پاکستان کے بگننگ ایئر سے اس کے اندر جو ٹسل فار پاور تھی, جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا پاکستان کے اندر, اس کے اندر ملٹری, بیوروکریسی, جوڈیشری, پولیٹیشنز سب نے کس طرح مذہب کو استعمال کیا اپنی پاور کو لیجٹمائز کرنے کے لیے. تو یہ اس کے جو فرسٹ چیپٹر ہے ان کے اندر وہ اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوا ہماری ہسٹری کے اوپر. نیکسٹ فیو چیپٹرز کے اندر وہ پاکستانی نیشنلزم کے کنسیپٹ کو کرٹیسائز کرتی ہیں کہ کس طرح ہم نے جو نیشنلزم ہے اس کو ہم نے ریلیجیس نیشنلزم بنایا, کہ پاکستانی وہ ہے جو مسلمان ہوگا. پاکستان کے اندر رہنے والے تمام مسلمان ہوں گے, یہ مسلمانوں کا ملک ہوگا. یہ جو ایک کنسیپٹ ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرتی ہیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے نان مسلم بھی رہتے ہیں, اور وہ بھی پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں, اور شاید زیادہ محبت کرتے ہیں جتنی ہم سب کرتے ہیں. تو وہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کس طرح ہم نے ایتھنک نیشنلزم کو, جو ایک قومی, جو ایک زبان کے لحاظ سے, ایک کاسٹ کے لحاظ سے, اس کے علاوہ جو ایتھنیسٹی ہے اس کے لحاظ سے جو نیشنلزم ہے اس کو ہم نے نگلیکٹ کر کے ہم نے زبردستی ایک آئیڈینٹی مینوفیکچر کی, جو کہ بری طرح 1971 میں فیل ہو گئی. 1971 کے اندر جو میسیکر ہوا بنگال کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر پاکستانی فورسز کی جانب سے, وہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے, وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کس طرح پاکستانی نیشنلزم کنسٹرکٹیڈ آن دا بیسس آف ریلیجن ہیز فیلڈ, ہیز بیڈلی فیلڈ, ہیز میزریبلی فیلڈ, اینڈ وی نیڈ ٹو ری تھنک اٹ. کہ کس طرح مسلمانوں نے ہی لاکھوں مسلمان عورتوں کا ریپ کیا, کس طرح مسلمانوں نے ہی مسلمان عورتوں کو مارا, اور پاکستانی آرمی جس کو مسلم آرمی کہا جاتا تھا یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم تمام جو ایتھنیسٹیز ہیں پاکستان کے اندر ان کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے, بلوچ کو پاکستانی کنسیڈر نہیں کریں گے, وداؤٹ تھنکنگ کہ
بلوچ جو ہے آپ خود کو بلوچ کیوں کہتے ہیں, آپ تو پاکستانی ہیں. آپ خود کو سرائکی کیوں کہتے ہیں, آپ سندھی کیوں کہتے ہیں, آپ تو پاکستانی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا غلط ہے, ہم سندھی بھی ہو سکتے ہیں, ہم پھر بھی پاکستانی ہو سکتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جو پاکستانی نیشنلزم کا کنسیپٹ ہے اس کو ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ایتھنک نیشنلزم کو امبریس کرنے کی ضرورت ہے, ایتھنک سیکولر نیشنلزم انسٹیڈ آف ریلیجیس نیشنلزم. اگر ہم اس طرح ڈیوائڈ رہیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے. کل کو جو شیعہ مسلمان ہیں وہ کہیں گے کہ ہم اپنا جو ورژن ہے وہ یہاں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور شیعہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں. سنی خود کہیں گے, احمدیز اور کہیں گے, کرسچنز اور کہیں گے جو کہ مائنورٹیز میں ہیں. اس کے بعد جو ان کا نیکسٹ ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ ضیاء کے اوپر ہے, کہ ضیاء کا جو ایرا تھا وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی مائنورٹیز کے لیے کتنا ڈارک ایرا تھا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ایک ہارشر اور ایک پریمیٹیو انٹرپریٹیشن آف اسلام کو نافذ کرنے کی زبردستی کوشش کی گئی, جس سے پاکستان کا جو سوشل فیبرک تھا وہ بری طرح متاثر ہوا. وہ لکھتی ہیں کہ جو پاکستان کے رورل ایریاز ہیں ان کے اندر ابھی تک ایک سیکولر ماحول ہے. وہاں پہ جو لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, وہ اتنے ریلیجیسلی اتنے سخت نہیں ہیں, وہ اپنے ریلیجن کو دوسروں پر زبردستی نافذ نہیں کرتے, وہ مرنے مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اسٹیٹ جو پالیسیز تھی انڈر ضیاء وہ بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر امپیکٹ کیا, جو ایک زبردستی کریکولم کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے, ان سب چیزوں کے ذریعے جب پاکستان کے اوپر ایک خاص انٹرپریٹیشن آف اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے جو مائنورٹیز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں. جو ان کی امینڈمنٹس ہیں اس کے اندر جو بلیسفیمی لاز ہیں, ڈیتھ پینلٹیز ہیں, جو کہ سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے. یہ اتنی بڑی وہ لکھتے ہیں کہ بلیسفیمی لاز اتنی ڈیوائن چیز ہے کہ ہم خدا کی جو غیرت ہے, خدا کی جو محبت ہے, اس کا اختیار انسان لے رہے ہیں. خدا انسان کی محبت کا اختیار کیسے لے سکتا ہے کہ خدا کی جو غیرت ہے, خدا کی جو پرسنالٹی ہے, خدا کا جو ٹوٹل ایک کنسیپشن ہے اس کو ہم کیسے لمٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک عام انسان اس کو کیسے انٹرپریٹ کر سکتا ہے. اس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی دینا, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے. لیکن پاکستان کے اندر اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا جاتا رہا, اور انفارچونیٹلی آج تک کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جب ضیاء کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد بھی کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں. جتنی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, ایون پیپل پارٹی, وہ لکھتی ہیں کہ they have aligned themselves with سپاہ صحابہ in many constituencies to win elections. تو وہ لکھتی ہیں کہ جتنی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھیں وہ اس ایشو کو, کیونکہ ان کی مائنورٹی کی تعداد واقعی بہت کم ہے اور ان کا کوئی الیکٹورل امپیکٹ نہیں ہے, تو اس کو سائڈ لائن کرتی ہے. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ مائنورٹیز کے اوپر کیا ہو رہا ہے. جبکہ مائنورٹیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کے بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں. بہت سارے پائلٹس, بہت سارے سائنٹسٹ, بہت سارے انجینئرز, سولجرز, انٹلیکچوئل, بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا ایک روشن چہرہ دنیا کو دکھایا اور آج بھی دکھا رہے ہیں. لیکن وہ ان کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ریلیجیسلی ہم سے ڈفرینٹ ہے. 1999 کے اندر جب جنرل مشرف نے مارشل لا امپوز کر کے نواز شریف کی گورنمنٹ کو آؤسٹ کیا تو سب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک لبرل ڈکٹیٹر ہے اور اس سے شاید پاکستان کے جو مائنورٹیز ہیں ان کی فیٹ تبدیل ہو. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر جو ہے وہ جہادسٹ ایلیمنٹ اور یہ لوگ اس کے اندر گھس چکے تھے. اور وہ لکھتی ہیں کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ ملیٹنٹس کو کل کریں بیکاز دے آر اگینسٹ یو, اور کچھ ملیٹنٹس کو آپ ہاربر کریں بیکاز یو کین یوز دیم اگینسٹ انڈیا اینڈ کشمیر اینڈ دا سیم ملیٹنٹس. اور وہ ملیٹنٹس کہیں اور سے نہیں آ رہے, وہ پاکستان کے مدرسوں سے, پاکستان کی گلیوں سے آ رہے ہیں. اگر آپ ان کو ایک ایسا زہر انفیوز کرو گے تو وہ زہر آپ کی سوسائٹی کے اندر بھی پھیلے گا, اور وہ پھیلا ہے اور آج تک پھیل رہا ہے. تو کرسچنس کے اوپر جتنے چرچز کے اوپر حملے ہوئے ہیں, ریلیجیس موٹیویٹڈ جو ہیٹریڈ ہے اس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں, جتنے بھی ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے سامنے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بلیسفیمی لاز کے اندر ہوئے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ مائنورٹیز ہیں جو ہے وہ وکٹمز ہیں, جس طرح آسیہ بی بی کا کیس تھا. اور وہ لکھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت زیادہ حنفی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, جبکہ حنفی فقہ کے مطابق نان مسلم پر مائنورٹی لا بلیسفیمی لا اپلائی ہی نہیں ہوتا. تو وہ لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کنفیوژن اور اتنی بڑی جو ہے وہ مس انٹرپریٹیشن کہیں بھی شاید نہ ہوئی ہو جتنی ہم نے اسلام کے نام پر اسلام کی مس انٹرپریٹیشن کی ہے. تو اب جب کہ آج 2022 میں پورا جو سب کانٹیننٹ ہے, ناٹ اونلی پاکستان بٹ انڈیا از آلسو سمرنگ ود ریلیجیس ہیٹرڈ, بگٹری اینڈ انٹالرنس. تو اس دور میں اس طرح کی کتاب کو پڑھنا میرے خیال میں بہت ہی ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح اگر ہم انڈیا کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سمپتھی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر مائنورٹی سے سمپتھی کریں. یہی واحد راستہ ہے کہ ہم جو ہے اس پورے خطے کو ایک پرامن جگہ بنا سکتے ہیں اور انکلوسیو جگہ بنا سکتے ہیں. تو آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیں اور امید ہے آپ کو یہ سمری پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. تھینک یو.